اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو، تمام لسنرز کو ایک بار پھر ہماری ہفتہ وار نشست میں، درس میں بہت خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے تمام برکتوں سے آپ کو، ہم سب کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستفیض فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم اپنے نماز کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنے سب سے محبوب اور پسندیدہ عبادت کے حوالے سے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا، اس کو باریکی سے سمجھنے کا ہمیں موقع فراہم کیا، توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کو بخوبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری معراج ہے، اللہ پاک ہمیں اس میں احسان کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کا جو مقصد ہے، جو کہ اللہ کا قرب ہے، اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرمائے۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، یعنی کنڈیشنز ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنن ہوتے ہیں، اور کچھ مستحبات ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم کچھ تفصیلی طور پر شرائط کے بارے میں پڑھیں گے، اور کچھ بنیادی باتیں بھی نماز کے بارے میں دہرائی جائیں گی۔ تو یہ ہماری جو کتاب ہے، کتاب کا نام ہمارا اسلام، اس کے دوسرے حصے کو آج ہم اس کا آغاز کریں گے، اور اس کتاب کا یہ سبق نمبر 12 ہے، اور اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کی اہمیت۔ تو الحمدللہ ہم اہمیت کو پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو دہرائیں گے اور کچھ شرائط کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے ہفتہ وار سبق کے حوالے سے آج سبق نمبر 6 ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال، بنیادی سوال کیا جا رہا ہے کہ ارکان اسلام میں سب سے مقدم کون سا رکن ہے، یعنی واٹ از دا موسٹ فنڈامنٹل پلر آف اسلام۔ تو اس میں جواب ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا وہ احکام جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہیں، یعنی کہ ارکان خمسہ، the 5 pillars، ارکان اسلام کہلاتے ہیں، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ شہادتین، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، God is one، اور یہ اس بات کی شہادت دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو 4 پلرز ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج آتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور صحیح طور پر ایمان لانے اور اپنے عقائد کو مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد تمام فرائض میں، یعنی تمام ارکان میں، تمام عبادات میں نماز نہایت ہی اہم ہے، اور اس لیے ہم نماز کے بارے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے، اور جب نماز فرض کرنا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم، عرش اعظم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج میں یہ تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ نماز کہتے کسے ہیں؟ اس پر بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وہ مخصوص اور پاکیزہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمایا، اسے نماز کہتے ہیں، یعنی خاص انداز عبادت کا۔ ورنہ انسان یہ کہہ سکتا تھا نا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں جس طرح چاہوں کر لوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت اسی طرح پسند ہے جس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلایا۔ تو نماز کے ذریعے انسان اپنی انتہائی عاجزی یعنی ہیوملٹی کا اظہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کا اقرار کرتا ہے، یعنی وی ایکسیپٹ دی الٹیمیٹ گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے نمازی آدمی خدا کا مقبول بندہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نماز کو نماز کے طور پر دل لگا کر پڑھے۔ تو نماز وہ عمل ہے کہ انسان جتنا قلب کی حاضری کے ساتھ، جتنا نماز کو سمجھ کر، اللہ تعالیٰ سے اپنے لو کو لگا کر، اپنی نسبت کو مضبوط کر کے پڑھتا ہے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ In other words، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
makes us his chosen people, his accepted people when we pray to him in the way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us, and in a way in which we are utterly in devotion during our prayer. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us this. اگلا سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو جواب ہے کہ نماز کے لیے کچھ چیزیں نماز سے پہلے درکار ہیں، یعنی کچھ چیزوں کی ضرورت نماز سے پہلے ہوتی ہیں، انہیں ہم شروط نماز یعنی شرائط یعنی کہ نماز کی شرطیں یعنی کنڈیشنز کہا جاتا ہے. ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. اور کچھ چیزیں درمیان نماز ضروری ہیں، یعنی ونس یو انٹر نماز، انہیں فرائض نماز کہتے ہیں. فرائض نماز، ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی اور نماز کو دہرانا پڑے گا. اگلا سوال ہے کہ شرائط نماز یعنی کنڈیشنز نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے ہمارے گزشتہ محفل کو سنا تھا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ 6 شرائط ہیں، لیکن آج اس کو اور ہم تفصیلات میں پڑھیں گے کہ شرائط کی خود 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی شرائط کی قسم کیا ہے؟ شرائط نماز 2 قسم کی ہیں. ایک شرائط وجوب یعنی نماز واجب ہونے کی شرطیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ شرائط ہیں جو ہر اسلام کی عبادت میں پائے جانے چاہیے، اور ابھی ہم دیکھیں گے یہ کون سے شرائط ہیں تو آپ کو زیادہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. اور جو دوسری قسم کیا ہے؟ شرائط صحت یعنی نماز صحیح ہونے کی شرطیں. تو اگلا سوال ہے کہ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، یعنی کون سی وہ شرائط ہیں جب وہ پائے جائیں گی تو نماز واجب ہوں گی. جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو شرائط ہم ابھی عرض کریں گے اس میں سے 4 شرائط عرض کریں گے، جس میں سے 3 شرطیں 3 ایسی کنڈیشنز ہیں جو ہر اسلامی عبادت کے لیے پائی جانی چاہیے. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وجوب نماز کی 4 شرطیں ہیں، یعنی وہ کنڈیشنز جو ہم پائے جائیں گے تو نماز ہمارے لیے فرض ہوگی. سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ اول کیا ہے؟ اسلام یعنی مسلمان ہونا. ظاہر ہے جو انسان مسلمان ہے ہی نہیں اس کے لیے نماز کی کوئی فرضیت کا تصور ہی نہیں آتا. So the first condition is you have to be a Muslim and this applies to all the worship or in Islam. دوسری شرط کیا ہے؟ عقل کا صحیح ہونا، یعنی عقل صحیح سلامت ہونا، یعنی مجنون نہیں ہونا، لاشعور نہیں ہونا. کچھ ہمارے ایسے بھائی بہن ہوتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنا شعور کھو بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر نماز واجب ہے ہی نہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ بلوغ یعنی بالغ ہونا، پیوبرٹی تک پہنچ جانا، میچور ہو جانا. تو یہ 3 جو شرائط ہیں یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا، یہ وہ 3 شرائط ہیں جو ہر اسلامی عبادت کے لیے شرائط ہیں. تو یہاں پر بھی نماز کے لیے بھی یہ شرائط وجوب میں آتی ہیں. اور یہ چوتھا شرط ہے وقت کا پایا جانا. تو ظاہر جب وقت آ جائے گا، داخل ہو جائے گا، تبھی نماز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے. اور یہ انتہائی اہم شرط ہے جسے ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے کبھی سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بس 2-3 منٹ تو باقی ہیں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے کام کے لیے نکل جائیں گے، اور جب کہ نماز کا وقت آیا بھی نہیں ہوتا. تو ایسے میں وہ نماز کی ادائیگی ہوگی ہی نہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ نوافل میں شامل ہو جائے لیکن فرض نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس لیے لازم ہے جاننا کہ نماز کا وقت کب داخل ہو رہا ہے، اور اس پر بھی پہلے نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے. تو یہ شرط میں شامل ہے کہ وقت کا پایا جانا. تو جب یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں تو ہر مسلمان پر جب وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور نماز کا وقت پائے جائے تو نماز کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، آقا ہو، پیر ہو، مرید ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، سب پر اس کی فرضیت یکساں ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں. یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت درس ہمارے دین کے مساوت یعنی کہ ہمارے دین کی ایکوالٹی کا جو ایک بہترین ایلیمنٹ ہے، بہترین عنصر ہمارے دین کا ہے، وہ ہے ایکوالٹی، کہ ہم سب اللہ کے نزدیک ایک ہیں. کون سی چیز ہمارے بیچ تمیز کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ ہے ہمارا تقویٰ. تو اس کے علاوہ چاہے آپ کسی ملک کے بادشاہ ہوں یا آپ کسی
کسی بھی پیشے کے آپ ہوں، آپ جب نماز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، تو سب ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے، ایک خوبصورت بہترین عنصر ہے ہمارے دین کا۔ اگلا سوال ہے کہ صحت، یعنی کہ ابھی ہم نے بات کی تھی شرائط وجوب، اب ہے شرائط صحت۔ نماز کی صحت کی کیا شرطیں ہیں؟ وہ شرطیں جن سے نماز کامل ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی جواب ہے، یہ وہ 6 شروط ہیں جن کا ذکر گزشتہ محفل میں بھی، گزشتہ نشست میں بھی ہوا تھا کہ صحت نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی ہے طہارت، دوسری ہے سطر، تیسرا ہے استقبال قبلہ، چوتھا ہے وقت، اور دیکھیں وقت اتنا اہم ہے کہ اس کو شرائط وجوب میں بھی ہم پاتے ہیں اور شرائط صحت میں بھی پاتے ہیں۔ پانچویں ہے نیت، اور چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تو انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں ہم ان تمام 6 شرائط پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی کے لیے اللہ پاک ہمیں بس توفیق دے کہ ان شرائط کو ہم سمجھیں، یاد رکھیں، اور نماز جب ہم ادا کریں تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔